لبیک یا حسین لبیک یا حسین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد لا سيما وابن عمه ووصيه ووزيره وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار المولود في بيت ذي الأستار غالب على كل غالب مطلوب كل طالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعصمتهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. صلوات بجي محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، آج محرم کی 7 تاریخ ہے اور ہم سب مصروف غم ہیں، مصروف عزا ہیں. اللہ ہماری عزاداری کو قبول فرمائے اور بہتر سے بہتر عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے سامنے عشرہ مجالس کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، الحمدللہ آج اس سلسلے کی 7ویں کڑی ہے اور ابھی تک جو معروضات میں نے پیش کیے ہیں آپ نے اس کو سنا اور حوصلہ افزائی بھی کی اور بہترین سماعتوں کا ثبوت بھی دیا. یقین مانیے سامعین اگر سننے والے ہوتے ہیں تو سنانے والے کو بھی مزہ آتا ہے نا، اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو اس لیے پھر سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات جتنی دیر میں آپ سے مخاطب ہوں پورے جوش و ولولے کے ساتھ آپ حضرات سنیے اور انشاءاللہ بعد مجلس ہم سب کو شبیہ علم مبارک برآمد کرنا ہے اور چند جملے
غازی عباس کے حوالے سے مصائب کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. گزارش یہ کی گئی ہے کہ مصائب کے ساتھ ساتھ چند جملے غازی عباس کے فضائل بھی بیان کروں. لہذا میں اپنی گفتگو کو شروع کرنے جا رہا ہوں اور ریلیٹ کروں گا انشاءاللہ غازی عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل سے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، ہماری جو بات ہے، جو گفتگو ہے، یہاں تک پہنچی ہماری گفتگو کہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دریائے نیل میں بہتے ہوئے آئے ہیں اور حضرت آسیہ بنت مزاحم نے اس صندوق کو لیا، پانی سے کھولا، اس میں چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کی پرورش اپنے گھر میں کرنے لگیں، اپنے محل میں کرنے لگیں. تو سوال یہ تھا، جو قرآن کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، سورہ تحریم کی آیت تھی، جس میں پہلی آیت یہ تھی کہ اللہ نے دو نبیوں کی بیوی کو، 2-4 منٹ تھوڑا سا صبر کر کے سنیں، میں مقدمہ بنا رہا ہوں، انشاءاللہ لوگ آ بھی رہے ہیں، کہ اللہ نے 2 نبیوں کی بیوی کے لیے فرمایا کہ یہ دونوں خائن ہیں، خیانتکار ہیں، اور خیانتکار ہونے کی وجہ سے ہم نے انہیں کافرہ قرار دیا ہے اور کافروں کے لیے آئیڈیل قرار دیا ہے، جبکہ یہ دونوں کیا تھیں؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، میرے صالح بندوں کے ساتھ رہتی تھیں، میرے نیک بندوں کے ساتھ رہتی تھیں، مگر پھر بھی ہم نے کیا کیا؟ انہیں کافرہ کا، ان کے کفر کا اعلان کیا اور کافروں کے لیے انہیں آئیڈیل بنایا. وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے خیانت کی. ایک حضرت نوح کی بیوی تھی اور ایک حضرت لوط کی بیوی تھی، ہے نا؟ دونوں نبی کی بیوی ہیں، دونوں خیانتکار ہیں، اور خیانتکار ہیں اس وجہ سے اللہ نے کہا تم کافرہ بھی ہو، کافروں کے لیے آئیڈیل بھی ہو. اور اس کے بعد اللہ نے ایک جملہ کہا وقیل ادخلوا الداخلین، تو تم کو جو ہے ہم جہنم میں ایسا داخل کریں گے، بغیر حساب کتاب لیے جہنم میں داخل کریں گے. یہ تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا، اونھے منہ جہنم میں سیدھے، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے. ایک مرتبہ تھوڑا بہت کسی نے گناہ کیا ہو تو اس سے پوچھ تاچھ ہوگی، اس کے گناہ پر اس کو پنشمنٹ کیا جائے گا، پنشمنٹ دیا جائے گا، پنش کیا جائے گا، سزا دی جائے گی. مگر جب ان دونوں بیویوں کا معاملہ آیا تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا تمہارا تو کوئی حساب ہی کتاب نہیں ہے، تم اونھے منہ جہنم میں. خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ نبی کے گھر سے کافر کے لیے مثال اللہ نے دی. اس کے بعد پھر میں نے جو آیت پڑھی تھی اور بات ادھوری رہ گئی تھی، کل کیا پرسوں کی بات ہے نا، کل کی بات، کل ادھوری رہ گئی تھی، وہ کیا تھی؟ اس کے بعد اللہ نے کہا چلو ایک کافر کے گھر چلتے ہیں. حضرت موسیٰ ایک کافر کے گھر پلے. حضرت آسیہ بنت مزاحم نے حضرت موسیٰ کو اپنے آغوش میں لیا، فرعون چاہتا ہے قتل کر دے، اللہ نے کہا نہ، اللہ کی مرضی تو کچھ اور ہی ہے، تیرے گھر میں اپنے نمائندے کو پالوں گا، تجھ سے جو بنتا ہے کر لے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا، کافر چاہے جتنا زور مار لے. توجہ ہے نا؟ اچھا اسی کو سیم آپ امام زمانہ کے لیے سمجھ لیجئے. جو لوگ یہ کہتے ہیں تو دکھتے کیوں نہیں، کب تک آئیں گے؟ 1400 سال کوئی زندہ رہتا ہے، توجہ رکھیے گا. تو میں ان سے کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر نوح 2500 سال زندہ رہ سکتے ہیں تو ہمارا امام 1400 سال کیوں نہیں زندہ رہ سکتا؟ پھر کہتے ہیں کہاں ہیں، کبھی دکھائی دیے، پیدا ہوئے ہیں. اصل میں یہ سوال امام سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں کیا جاتا. یہ متوکل کی اولادیں ہیں، اپنی جیب میں زہر کی پڑیا لے کر گھوم رہے ہیں کہ 11 کو تو ختم کر دیا، 12واں نظر آئے تو اس کو بھی مار دیں.
تو اللہ کہتا ہے تم لاکھ کوششیں کرو، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا، تم چاہے جتنا زور مار لو، جتنی طاقت لگا لو، جس وقت مجھے ظہور کرنا ہے کر کے دکھا دوں گا، تم کو جو کرنا ہے کر لو، تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ کیوں نہیں کر سکو گے؟ کتنے بڑے بڑے میزائل بنا لو، کتنے بڑے بڑے بم بنا لو، کتنے بڑے بڑے اسلحے ہتھیار بنا لو، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قدرت خدا سب سے بالا ہے۔ توجہ ہے نا؟ صلوات بھیجو محمد وآل محمد پر۔ الغرض حضرت موسیٰ پلتے رہے کہاں پر؟ فرعون کے محل میں۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے کہا کہ دیکھو میں نے فرعون کی بیوی کو ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، ہم نے مومنوں کے لیے مثال قرار دیا، کس کو؟ وامرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کو۔ اچھا معاملہ ہے ادھر نبی کی بیوی کافروں کے لیے آئیڈیل، ادھر فرعون کی بیوی مومنوں کے لیے آئیڈیل۔ وجہ کیا ہے؟ کل بات ادھوری رہ گئی تھی، اسی کو مکمل کر رہا ہوں اور یہیں سے آگے بڑھوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ فرعون کی بیوی ہے حضرت آسیہ بنت مزاحم، مگر اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں، موسیٰ سے محبت کرتی ہیں، موسیٰ کو پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے۔ توجہ ہے نا؟ موسیٰ سے محبت کیا اور آثار نبوت دیکھے تو موسیٰ کی نبوت پر ایمان بھی لائی ہیں۔ پہنچنا چاہیے بات۔ موسیٰ ہے معصوم، موسیٰ ہے نبی، موسیٰ ہے رسول۔ توجہ رضا محترم، اللہ کی حجت ہے زمین پر، موسیٰ اللہ کے نمائندے ہیں زمین کے اوپر، اس وقت اپنے وقت کے نبی ہے موسیٰ، اور ایسے نبی کو پیار کر رہی ہے، محبت کر رہی ہے۔ کون؟ حضرت آسیہ بنت مزاحم۔ پہنچنا چاہیے بات، دیکھیں آپ نے خاموشی سنیں گے تو نہیں چلے گا بھائی۔ حضرت آسیہ محبت کر رہی ہے، پوری زندگی آپ دکھا دیجئے حضرت آسیہ نے کبھی نماز پڑھی ہے؟ کبھی روزہ رکھا ہے؟ دیکھیں میں یہ بات کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مولانا نماز روزے کے مخالف ہو گئے۔ نہیں بھائی، نماز روزے کے مخالف نہیں ہے، وہ تو کرنا ہی ہے۔ نماز اور روزہ اور یہ تمام اعمال ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اہل بیت ہم سے خوش ہو، اور اہل بیت کی مودت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو۔ جو فرما رہے ہیں آپ، اس فرق کو سمجھیے گا۔ حضرت آسیہ بنت مزاحم پوری زندگی میں نہیں ملتا کہ ایک دعا پڑھی ہو کہیں انہوں نے، ہاں کی ہے دعا، بہت آخر میں جا کر سنیے گا، کہیں نماز روزہ حج زکات کچھ نہیں ملتا۔ صرف پہلا کام معصوم وقت سے محبت اور ان کی حمایت۔ دیکھیں پہنچا لے جاؤں بات آپ تک، معصوم وقت سے محبت اور ان کی حمایت، یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام خود قرآن نے بیان کیا، ایک صلوات بھیجو محمد والے محمد پر۔ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا تھا نا کہ حضرت آسیہ نے دعا کی ہے۔ کون سی دعا کی ہے؟ قالت اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اتنا مرتبہ بلند ہو گیا کہ اب اللہ سے ڈائریکٹ خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے پروردگار میرے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ ٹھہریے گا کہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ رہتی ہے محل میں، فرعون کا محل کسی جنت سے کم نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، پہنچا دوں بات آپ کو۔ ہر طرح کی آسائشیں، فیسلٹیز اس زمانے کے لحاظ سے مخمل پہ چلتی ہیں۔ بہترین کمرہ ہے، بہترین محل ہے، غلام ہے، کنیز ہے، تمام طرح کی آسائشیں موجود ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ بیوی کہتی پروردگار یہاں نہیں جنت میں گھر چاہیے۔ جنت زمین کی جنت میں رہتی ہے مگر کہہ رہی ہے جنت میں گھر چاہیے۔ بیوی یہ بتانا چاہ رہی ہے محل چاہے جتنا بڑا ہو، اگر وہاں ایک چھوٹا سا بھی گھر نہ ملا تو کسی فائدے کا نہیں۔ صلوات بھیجو محمد والے محمد پر۔ پہلے کیا کہا؟ پروردگار جنت میں گھر بنا دے۔ رب ابن لی بیتا فی الجنہ، پروردگار جنت میں میرے لیے گھر بنا دے۔ اور آگے کا جملہ قیامت کا ہے، کہتے ہیں نجنی من فرعون، پروردگار فرعون سے نجات دے دے۔ شوہر ہے، ایک بیوی کے لیے شوہر کا مرتبہ کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں نا؟ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ فقرہ بتا رہا ہے
کہ فرعون جو کچھ بھی ہے میرا شوہر صحیح مگر ہے ظالم، اور ظالم سے نجات کے لیے کم سے کم دعا تو کر سکتی ہوں. ظالم سے لڑ نہیں سکتی تو دعا تو کر سکتی ہوں کہ اس ظالم سے اللہ مجھے نجات دے. اور قرآن نے اس دعا کو کوٹ کیا، کیا نجنی من فرعون، پروردگار فرعون سے نجات دے. اور صرف فرعون سے نہیں، وہ عمل ہی، اور فرعون کے عمل سے بھی مجھے نجات دے. بات صاف سنیں گے آپ کو، آیت سن کے کیا بات ہے؟ فرعون سے بھی نجات دے، فرعون کے عمل سے بھی نجات دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور تمام ظالموں سے مجھے نجات دے. ظالم کون ہے؟ آدم سے لے کر رہتی دنیا تک جتنے ظالم آئیں گے سب کو کہا جاتا ہے ظالمین. جمع کا صیغہ ہے، نہیں جمع کی لفظ ہے، سارے ظالمین. توجہ کیجئے گا، جناب آسیہ بنت مزاحم کے 2 عمل تاریخ نے ثبت کیا، دونوں قرآن میں. پہلا عمل یہ ہے کہ انہوں نے معصوم کی محبت اور حمایت کی اور معصوم کے دشمن سے نفرت کا اعلان کیا. دیکھیے مولائی بیٹھے خاموش نہ رہیے گا، خدا کی قسم محنت کر کے آتا ہوں اور داد آپ سے چاہتا ہوں. اصلی داد تو شہزادی دیں گی مگر کم سے کم آپ حوصلہ افزائی کریں گے نا. 2 کام ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ آسیہ بنت مزاحم کو اللہ نے کہا مومنہ بھی ہے، مومنوں کے لیے آئیڈیل بھی ہے، مومنہ بھی ہے، مومنوں کے لیے آئیڈیل بھی ہے. 2 کام ان کے قرآن نے بیان کیے. پہلا کام معصوم سے محبت و حمایت، معصوم کے دشمنوں سے نفرت. سمجھے آپ؟ مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں چاہتے ہو نا، ابھی سے عہد کر لو، علی سے محبت، علی کے دشمنوں سے نفرت. صلوات بھیجو محمد وآل محمد پر. اچھا یہ معاملہ تو حضرت آسیہ بنت مزاحم کا تھا. اس کے بعد آئیے، کوئی اس گھڑی کے وقت کو روک دینا تو مجھے بڑا مزہ آئے قسم سے. صلوات بھیجو محمد وآل محمد پر. اس کے بعد والی آیت اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَرْيَمْ بِنْتِ عمران. اور دوسری خاتون جو مومنوں کے لیے آئیڈیل ہے وہ کون ہے؟ حضرت، بولے میرے ساتھ، حضرت مریم ہے. مریم کی کیا خصوصیت ہے بھائی کہ ان کو مومنوں کے لیے آئیڈیل بنایا؟ تو اللہ کہتا ہے التی احسنت فرجہا. اس لیے مومنوں کے لیے آئیڈیل ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ پاک باز ہے، معصومہ ہے. توجہ ہے نا، کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا. فنفخن فیہ من روحنا، اور چونکہ وہ پاک باز تھی اس لیے ہم نے اپنی روح ان کے اندر پھونک دی. عیسیٰ روح اللہ ہے نا. ایسے سنیں گے آپ دوستو، ہے عیسیٰ روح اللہ ہے نا. ہم لوگ سلام بھی کرتے ہیں، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ. مولا حسین کو سلام کرتے ہیں نا، زیارت وارثہ میں ہے نہیں ہے. کب وہ روح ہم نے ڈال دی ان کے شکم مبارک میں، چونکہ پاک باز ہے، شادی نہیں ہوئی ہے. توجہ کیجئے گا، میں بہت ہی قیمتی بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں جلدی جلدی. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور انہوں نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی ہے. بہت توجہ رہے. دوسری خاصیت کیا ہے؟ کلمات رب کی تصدیق کی ہے. یہ کلمات رب کیا ہے بھائی؟ میں زیادہ تفسیروں میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اوپر میں سمجھ لیجئے. کلمات یہ لفظ 5 حروف سے مل کر بنا ہے. 4 ہے میل، 1 ہے فیمیل. آئے پہنچا لے جاؤں. آپ سن رہے بھائی، آپ سن رہے، تھوڑا سا میں جواب دیجئے. 4 ہے میل، 1 ہے فیمیل. یا اپنی اردو زبان میں کہہ دوں 4 مؤنث، 4 مذکر 1 مؤنث. یعنی ان 5 کی تصدیق کی ہے مریم نے، تو اللہ نے کہا یہ آئیڈیل ہے. ہمارا جو پنجتن کی تصدیق کر دے وہ مومنوں کا آئیڈیل بن جاتا ہے. کیا مرتبہ اللہ نے دیا ہے. ایسے سنیں گے آپ بھائی، تھوڑا سا ساتھ دیجئے. ایک صلوات دیجئے محمد والے محمد پر. ہمارے 4 میل اور 1 فیمیل. اس کے بعد کیا؟
وہ کتب ہی اور اللہ کی تمام کتابوں کی تصدیق کی انہوں نے. وہ کانت من القانتین, اور یہ واقعی ایمان کے اوپر ہیں. چلیے یہ بات مرحلہ تو آگے بڑھ گیا, مرتبہ کیوں ہے. اب اس کے آگے کیا کہتا ہے اللہ کہ اتنا ہونے کے بعد اللہ نے ان کو کیا کیا تھا, جناب زکریا کے حوالے ہوئی. جناب زکریا نے ایک کمرے میں ان کو بند کر دیا کہ مریم پر کوئی بری نگاہ نہ ڈال سکے, مریم تمام چیزوں سے محفوظ رہے, ہے نا. کمرے بند کر دیا. ایک ایسا کمرہ کہ جہاں پر حضرت مریم کی والدہ کو بھی الاؤ نہیں ہے کہ وہ اندر جائیں. تو جو ہے نا, ایک پریویسی ہے حضرت مریم کی. اس پرائیویسی میں ماں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ جائیں. تو جو ہے نا, حضرت زکریا بھی ہر وقت نہیں جاتے, صبح شام جاتے, اور باہر سے قفل لگا ہوا ہے, تالا لگا ہوا ہے, اجازت نہیں ہے کہ جائیں. ایسی پرائیویسی مریم کی جہاں ماں بھی نہیں جا سکتی. اب آیت کہتی ہے کہ اتنے میں کیا دیکھا کہ جبرائیل آ گئے. آئے ہائے وہ پہنچا لے جاؤں. جبرائیل آ گئے, دیکھ کے گھبرا گئی. کون کہ گھبرائیے نہیں. قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. توجہ کیجئے گا, یہ سورہ مریم کی آیت ہے. گھبرائیے نہیں مریم, ہم تو آپ کے رب کی جانب سے آئے ہیں اور آپ کو ایک بچے کی بشارت دینے آئے ہیں. ٹھہریے گا یہاں پر. ایسی ٹائٹ پرائیویسی, ٹائٹ سیکیورٹی جہاں کوئی نہیں جا سکتا. جبرائیل آ گئے, بغیر اجازت آ گئے. مریم کون ہے؟ مومنوں کے لیے آئیڈیل ہے, پاک باز ہے, کلمات اور کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے. ٹائٹ پرائیویسی میں, ٹائٹ سیکیورٹی میں وہاں کوئی نہیں جا سکتا, مگر جبرائیل بغیر اجازت آ گئے. اب سمجھو کہ مریم کا مرتبہ کیا ہے اور زہرا کیا ہے. مریم کی پرائیویسی میں جبرائیل آ سکتے, زہرا کے ہاں نارملی بھی کوئی نہیں آ سکتا. صلوات دے محمد والے محمد پر. ہاں بھائی یہی ہوا تھا نا, پیغمبر کی روح قبض کرنے ملک الموت آئے تھے. دق الباب کیا, زہرا نے کہا رہ رکو میرے بابا بیمار ہیں. 3 مرتبہ ہوا تو پیغمبر نے کہا زہرا جانتی ہو کون ہے؟ کہ یا نبی اللہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہے جو کسی کے اس کو پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے, یہ تمہارے در کا شرف ہے, بغیر اجازت نہیں آ سکتا. توجہ ہے نا. اچھا, جب جناب جبرائیل نے جناب مریم سے کہا کہ میں تو بچہ دوں گا تمہیں, دینے والا ہوں, تو جناب مریم کے دہن مبارک سے ایک جملہ نکلا. کیا کہتی ہیں؟ قالت انا یکون لی غلام. مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کیوں؟ کہ ولم یمسسنی بشرون, کسی نے مجھے چھوا تک نہیں ہے, میں تو کنواری ہوں, مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم اکو بغیہ, اور نہ میں آوارہ ہوں, میں ایک نیک خاتون ہوں, صالح خاتون ہوں, مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبرائیل کا جواب سنیے گا کیا کہتے ہیں جبرائیل. ایک جملہ کہا جبرائیل نے, قال کذالک, ایسے ہی بچہ ہوگا. اب میں کاش آپ تک پہنچا لے جاؤں. کہا ایسے ہی بچہ ہوگا. مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کنواری ہیں مگر بچہ ہوگا. توجہ رکھیے گا. کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ بچہ آیت الہی بننے والا ہے. عادت کے مطابق بچہ پیدا ہونا اور ہے, آیت کے مطابق بچہ پیدا ہونا اور ہے. کاش کر دوں جملہ سمجھو آپ کو. ایک ہے عادت اور ایک ہے آیت. آگ کا کام ہے جلانا, یہ ہے عادت, مگر ابراہیم کے لیے ٹھنڈا ہونا یہ ہے آیت. سورج کا اپنے راستوں پر چلنا یہ ہے عادت. علی کی انگلیوں کے اشارے پر مغرب سے پلٹنا یہ ہے آیت. عادت اور آیت سمجھیے گا دوستو. چاند کا اپنے راستوں کو طے کرنا یہ ہے عادت. پیغمبر کی انگلیوں کے اشارے پر 2 ٹکڑے ہونا یہ ہے آیت. اب جملہ کہوں آپ کی خدمت میں, بچے کا پیدا ہوتے ہی رونا یہ ہے عادت. دست نبی پہ آ کے قرآن سنانا یہ ہے آیت.
میں کاش آپ تک پہنچا لے جاؤ. صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر. تو اللہ نے کہا ایسے ہی پیدا ہوگا, ایسے ہی ہوگا. توجہ ہے نا. اور بغیر باپ کے جناب عیسیٰ پیدا ہو گئے. مجھے ایک بات نہیں سمجھ میں آتی, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا ہو جائیں. باپ ضروری ہوتا ہے نا. پہلی بات تو انہیں قدرت خدا پر لگتا ہے یقین نہیں ہے. ہاں, اللہ کو وہ قدرت والا نہیں مانتے ہیں. اللہ کیا قدرت ہے بھائی, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. نہیں. دوسری بات, وہ اللہ جو آدم و حوا کو ماں باپ کے بغیر پیدا کر سکتا ہے, چپ نہ رہیے گا دوستو, تو اس کے لیے بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کرنا کون سی بڑی بات ہے. صلوات بھیجو محمد والے محمد پر. چلیے اس کے آگے بڑھتے ہیں. بہت ساری باتیں لیکن روک رہا ہوں. جب حضرت عیسیٰ کو دیکھیں, وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور ابھی مجھے چھوٹے حضرت کا بھی تذکرہ کرنا ہے. حضرت عیسیٰ کو لے کر آئی ہیں آغوش میں حضرت مریم. ہوا کیا تھا, لوگوں نے دیکھا. اچھا وہ سارے مرحلوں سے میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ وہ بیت المقدس میں گئی تو اللہ نے کہا یہ عبادت خانہ ہے, سچا خانہ نہیں ہے, مریم یہاں سے چلے جائیے. اس بات کو دھیان میں رکھیے گا. کسی کو بھگایا, کسی کو بلایا, کسی پر دروازہ بند کیا, کسی کے لیے نیا در بنایا. توجہ ہے نا, یہ ذہن میں رکھیے گا اپنے. یہ ہوا, بچہ پیدا بھی ہوا, حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے, آغوش میں لیا. اچھا مریم کو انسٹرکشن دیا اللہ نے, خبردار بولنا نہیں, تم چپ پر روزہ رکھنا. کہ پروردگار پھر میری صداقت کی گواہی کون دے گا؟ کہ بچہ بولے گا نا, کس لیے پیدا کیا یہ بولے گا. جیسے ہی لے کر آئیے لوگوں نے دیکھا کہ ہاں مریم تم تو بڑی نیک تھی, صالحہ خاتون تھی, تم تو بڑی پاک باز خاتون تھی, یہ کیا ہو گیا, یہ بچہ کہاں سے آ گیا, بولتی کیوں نہیں؟ حضرت مریم نے چپ کر روزہ رکھا ہے. ایک نظروں سے اشارہ کیا, مطلب کیا تھا کہ اس سے پوچھے یہ بولے گا. اب کچھ لوگ کہنے ہاں یہ بچہ بولے گا, کبھی دیکھا چھوٹا بچہ بولتے ہوئے؟ میں ان لوگوں سے اتنا کہنا چاہتا ہوں, بھول گئے یوسف کی پاک دامنی کی گواہی بھی ایک بچے نے دی تھی. سننا ہے میرا مجمع, خدا کی قسم, توجہ ہے نا. کہ بچہ بولے گا, ہاں بولے گا, اس لیے کہ اللہ بولوا رہا ہے. توجہ ہے نا. آپ کیا اور آپ کا دماغ کیا اور آپ کی عقل کیا کہ جو آپ اللہ کی مصلحتوں کو سمجھنے لگے. اللہ چاہے تو اس لکڑی کو بلوا دے, اس الماری کو بلوا دے, اس لکڑی کو بلوا دے. اب آپ کہیں گے لاجک کیا ہے, اپنی لاجک اپنی جیب میں رکھیے, اللہ کے سامنے نہ لائیے. توجہ ہے نا. یہاں لاجک نہیں چلتی ہے, یہاں خود خدا کی قدرت چلتی ہے. توجہ نا. اور خدا کی قدرت ہماری اور آپ کی عقلوں سے کہیں بلند والا, ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. توجہ ہے نا. نہ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ انبیاء کو معجزے نہ دیتا. معجزے کی تعریف ہی یہ ہے کہ لوگوں کی عقل میں وہ چیز نہیں آ سکتی. یا نبی سمجھ سکتا ہے یا اللہ سمجھ سکتا ہے. توجہ ہے نا. کیا ہوا سنیے گا آپ. یہ وہ باتیں ہوتی جو عقیدے محکم والی باتیں ہوتی ہیں. سنیے گا. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت مریم آئی ہے تو لوگوں نے کہاں سے آ گیا, کیا ہو گیا, کہ بچہ بولے گا. اچھا بچہ بولا. تو جو ہے نا, کچھ لوگ نے کہا اچھا ٹھیک ہے پوچھ لیتے ہیں, بچہ پوچھ لیتے ہیں اس سے. اب وہ حضرت عیسیٰ, لوگوں نے کہا بھائی تم ہی بتاؤ معاملہ کیا ہے. حضرت عیسیٰ آغوش مادر میں ہے, ابھی 1 دن کا بچہ مشکل سے ہے, اور وہ بول رہا ہے. کیا بول رہا ہے؟ انی عبد اللہ اعطانی الکتاب وجعلنی نبیا. قرآن کی آیت ہے یہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبد اللہ اعطانی الکتاب, اور مجھے کتاب دی گئی, اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب دی گئی. وجعلنی نبیا, اور میں یہاں آ کر نبی نہیں بنا ہوں, نبی بن کر آیا ہوں. نبی بن کر آیا ہوں. اب یہ جواب ان کے لیے جو کہتے ہیں محمد 40 سال بعد نبی بنے,
تم کسی سے شرمندہ ہو یا نہ ہو عیسائیوں سے شرمندہ ہو جاؤ گے، اس لیے کہ عیسیٰ تمہارے قرآن سے دلیل دے گا ہمارے عیسیٰ تو نبی بن کر آئے تھے، تم کہتے ہو 40 سال بعد نبی بنا۔ صلوات علی محمد و آل محمد پر۔ بس جلدی جلدی میں ختم کرو 2 منٹ کے اندر۔ اچھا، جب جیسے ہی حضرت عیسیٰ نے گواہی دی قوم خاموش ہو گئی، سب نے مریم کو پاک باز تسلیم کر لیا کہ واقعی اللہ نے دیا، بچہ بولتا کہاں ہے۔ عجب بات ہے نا، سارے یہودی ہیں، عیسائی نہیں ہیں۔ ابھی تو حضرت عیسیٰ بڑے ہوں گے، پھر عیسائیت کی تبلیغ کریں گے، پھر لوگ عیسائی بنیں گے، توجہ ہے نا۔ ابھی سب یہودی ہیں، بہت توجہ ہے، لیکن بچے کی آغوش کی گواہی کو مان کر، بچے کی آغوش کی گواہی کو مان کر، میں نہیں پہنچا پا رہا ہوں، مریم کے مرتبے کو سمجھنے لگے۔ جو انگلیاں اٹھا رہے تھے وہ مریم کی عزت کے قائل ہوئے۔ عجب ہے یہ مسلمان کہ ادھر علی نے 10 سے نبی پہ قرآن سنایا، توریت سنایا، زبور سنایا، انجیل سنایا، ساری کتابیں پڑھ کر سنا رہے علی، پھر بھی یہ کہتے علی کا باپ تو مومن ہی نہیں تھا۔ صلوات علی محمد و آل محمد پر۔ بس میں اپنی منزلوں سے آگے بڑھ رہا ہوں، سنیے گا کل اس کے آگے، لیکن تھوڑا سا تذکرہ میں چھوٹے حضرت کا کروں گا اور اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ جیسے ہی حضرت مریم کی والدہ کو معلوم ہوا کہ میں پیٹ سے ہوں، میرے شکم میں کوئی بچہ آ گیا ہے، تو حضرت مریم کی والدہ نے ایک منت مانی اور اس کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ کیا منت تھی؟ رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، پروردگار میرے شکم میں جو بھی ہے نا، اگر لڑکا ہوا تو اے میرے پروردگار اس لڑکے کو تیری راہ میں نظر کر دوں گی۔ کیا کروں گی؟ نظر کر دوں۔ کس کی ماں ہے؟ مریم کی ماں ہے، روح اللہ کی ماں ہے، روح اللہ کی نانی ہے، عیسیٰ کی نانی ہے، بہت بابرکت خاتون ہے، اللہ نے ان کی طرف وحی کی ہے، ایسی خاتون نہیں ہے۔ توجہ ہے نا؟ کیا کہتی ہے؟ پروردگار اگر بیٹا ہوا تو میں کیا کروں گی؟ تیری راہ میں نظر کر دوں گی۔ ختم ہو رہا ٹائم، بس جلدی جلدی ورس کر رہا ہوں۔ ماں ہے مریم کی، نانی ہے عیسیٰ کی، اللہ نے ان پر وحی بھی نازل کی ہے، بہت بلند مرتبہ خاتون ہے، مگر اس کے باوجود انہیں پتا نہیں کہ پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ توجہ نا؟ اور اسی لیے قرآن نے کہا جیسے ہی پیدا ہوئی بچی تو اللہ سے کہتی اللہ میں نے تو بیٹا نظر کیا تھا، یہ بیٹی ہو گئی، تو اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، اس بیٹی سے جو بیٹا ہوگا تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ توجہ ہے نا؟ تمہاری منت پوری ہو جائے گی، تم پریشان مت ہو۔ ذرا سا آگے بڑھیے آپ۔ ماں ہے مریم کی، نانی ہے عیسیٰ کی، اور ایسی خاتون ہے جن پر وحی آئی ہے، مگر انہیں پتا نہیں ہے کہ پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ ہماری جان قربان ابو الفضل عباس کی ماں ام البنین پر جیسے ہی عباس پیٹ میں آئے ہیں تو منت مان کر کہتی ہیں رب انی نظرت لابا عبداللہ الحسین ما فی بطنی مصورا، پروردگار یہ جو بیٹا میری پیٹ میں ہے اس کو میں نے حسین کی نیاز بنا دیا۔ ایسے سنیں گے آپ تو نہیں چلے گا بھائی۔ دیکھیے مریم کی ماں نے سمجھایا نظر اللہ کے لیے، آئے آئے، عباس کی ماں نے سمجھایا نیاز حسین کی ہے، اسی لیے دنیا میں عباس کی نہ نظر ہوتی ہے نہ نیاز ہوتی ہے، اس لیے کہ عباس خود نیاز حسین ہے، اس لیے عباس کی حاضری ہوتی ہے۔ ہاں دوستو، آپ علم مبارک بلند کریں گے۔ بس ختم کیا میں نے، جلدی سے میں چند جملے مصائب کے پڑھوں گا، حالانکہ یہ دن تو وہ ہے کہ جس میں صرف مصائب پڑھے جائیں تو بہتر ہے، صرف رویا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ یہ دن واقعی رونے کے ہیں، واقعی مصائب کے ہیں، واقعی ماتم کے ایام ہیں۔ عباس کون؟ عباس علی کا شیر دل بیٹا عباس۔ میں نے تاریخ میں دیکھا ہے
مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد عباس علمدار کا طریقہ یہ تھا کہ مولا حسین کے پاس جب کھانا آتا تھا نا تو پہلے عباس چکھ لیا کرتے تھے. دنیا کے بڑے سے بڑے باڈی گارڈ بھی یہ کام نہیں کریں گے جو عباس علمدار نے کیا ہے. پہلے چکھ لیتے. کسی نے پوچھا مولا آج چکھتے کیوں ہیں؟ جواب سنو گے عباس علمدار کا. کہتے چکھتا اس لیے ہوں تاکہ اگر اس میں زہر ہو تو عباس مر جائے میرا آقا بچ جائے. کیا جذبہ ہے عباس علمدار کا. آپ سنو گے ذرا 2 منٹ رکیے. ماشاءاللہ آپ کا رونا بلند ہو گیا. میں جہاں بھی فضائل پڑھتا ہوں نا مولا عباس کے تو یقین مانیے روتے ہیں لوگ. محفل میں بھی کوئی نعرہ نہیں لگاتا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے حضرت کے فضائل کی معراج ہے کہ ان کے فضائل سن کے بھی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. سنیے گا آپ کیا مرتبہ عباس کا ہے. جب عباس پیدا ہوئے نا تو عباس نے آنکھیں نہیں کھولی. مولا علی نے ہاتھوں میں لیا, بی بی ام البنین کے آغوش میں, آنکھیں نہیں کھولی. 3 دن گزر گئے آنکھیں نہیں کھولی. مولا حسین آئے, خبر ملی کہ بھیا عباس دنیا میں آ گیا ہے. عباس قریب گئے. روایت کہتی ہے عبداللہ مقرم نے لکھا ہے ذکر العباس میں, حسین قریب گئے. جیسے ہی قریب گئے ہمک کر عباس حسین کی آغوش میں آ گئے اور آنکھوں کو کھول کر حسین کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں. اب کیوں نہ کرے, علی کا بیٹا ہے نا. علی نے سب سے پہلے اپنے بھائی محمد کے چہرے کو دیکھا, عباس نے سب سے پہلے اپنے بھائی حسین کے چہرے کو دیکھا. اور سنیے اتنا ہی نہیں کیا, روایت لکھتے ہیں عبداللہ مقرم لکھتے کہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ عباس نے بڑھائے اور آج حسین کے ریش مبارک کو چھونے لگے. شاید آواز دے کر کہتے ہو اے آقا غلام اپنے ہاتھوں سمیت آ گیا, اب یہ ہاتھ آپ کے لیے ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. صبح سے عاشور کا دن آیا ہے اور صبح عاشور سے لگاتار قربانیاں ہو رہی ہیں. حسین ایک ایک لاشیں کو لاتے ہیں. تھک گیا میرا حسین. اے غریب الغرباء, حسین غریب. میرا کلیجہ نہیں ہے کہ پڑھوں. تاریخ کہتی ہے 3-4 دفعہ عباس آئے ہیں حسین کے پاس. اذن وغا لینے, ہر بار حسین یہ کہہ کے ٹال دیتے تھے بھیا تم فوج کے علمدار ہو, تم فوج حسینی کے علمدار ہو, تمہیں کیسے اجازت دے دوں. اجازت نہ ملی. عباس سر جھکائے بیٹھے ہیں کہ یہ منظر عباس کی چہیتی بھتیجی سکینہ نے دیکھ لیا. بہت چاہتی تھی نا, آئی آ کے چچا سے لپٹ گئی. چچا خیر تو ہے, آپ مایوس بیٹھے ہوئے. کہ سکینہ تیرا بابا مجھے میدان میں جانے نہیں دیتا, میرے سامنے سب شہید ہو رہے, مجھ سے چھوٹے چھوٹے شہید ہو رہے, عباس زندہ ہے. سکینہ نے کہا بس اتنی سی بات ہے. گئی خیمے میں ایک سوکھی مشک لے کر آئی ہیں. لانے کے بعد اب چچا کا ہاتھ پکڑا, کہا چلیے بابا کے پاس. سنیں گے آپ, کلیجہ پھٹ جائے گا. سکینہ بابا کے پاس آئی ہیں, آگے کہتی ہے بابا میں سفارش لے کر آئی ہوں. ایک بتا حسین نے سکینہ کو دیکھا, عباس کو دیکھا, سوکھی مشک کو دیکھا. کہا بیٹی کس لیے آئی ہو؟ کہا بابا آپ چچا کو نہیں جانے دیتے نا, جنگ کی اجازت نہیں دیتے. کوئی بات نہیں چبا بابا, آپ اتنی مہربانی کر دیجئے میرے چچا کو پانی کی اجازت دے دیجئے. مجھے یقین ہے چچا نہر پہ جائے گا, پانی لائے گا. اجازت ملی. ساری روایتوں کو چھوڑتے ہوئے تاریخ میں ملتا ہے کہ عباس ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے ہیں, جگر تھام کے. حسین نے کہا عباس کیا کر رہے ہو؟ پلٹ کر دیکھا, کہا آقا آپ نے تو اجازت دے دی نہ جانے کی, پانی لانا ہے نا. حسین کے لبوں سے جملہ نکلا, عباس کیا تم ماں جیسی بہن زینب سے نہ ملو گے؟ اس کی اجازت کے بغیر کیسے جا رہے ہو؟ عباس اترے, بہن زینب کے خیمے کے پاس آئے, آواز شہزادی غلام کو رخصت کرو. ٹھہریے گا. شب عاشور عباس اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تلوار کو سیکل کر رہے تھے. محسوس کیا کوئی پیچھے آیا, پلٹ کر دیکھا شہزادی کھڑے ہو گئے. شہزادی آپ نے کیوں زحمت کی, غلام کو بلا لیتی. زینب نے کلیجے سے لگا کر کہا بھیا عباس اس وقت شہزادی نہیں بہن آئی ہے. سنے گا, اس وقت شہزادی نہیں بہن آئی ہے. کہ حکم فرمائے. کہ میں نے تمام عورتوں سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میرا بھیا عباس زندہ ہے نا
تمہارے پردے سلامت ہیں. ایک کنیزان زینب پردے کا خیال رکھو. سنے میں نے وعدہ لیا ہے. ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں اے شہزادی جب تک جسم میں جان ہے آپ کے پردوں کی سلامتی کی ذمہ داری میری ہے. وعدہ ہو گیا. عصر عاشورا آئی ہے. عباس رخصت ہو کے دریا پر گئے ہیں. ماشاءاللہ اب رو رہے ہیں. یہی رونے کا حق ہے. رونے کو نہ دبائیے گا. جتنا رو سکتے رو لیجئے گا کیونکہ چھوٹے حضرت کا ماتم ہے نا. دریا پر گئے. میں پورے مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں چھوڑتے ہوئے بس ختم کر رہا ہوں. دریا پر گئے. عجب وغا کیا عباس نے. نظروں سے وار کیا عباس نے کیونکہ ہاتھ میں تلوار تو نہیں ہے نا. حسین نے ٹوٹا ہوا نیزہ عباس کو دیا ہے. عباس کا ایک شانہ قلم ہوا. تھوڑی دور آگے بڑھے دوسرا شانہ قلم ہوا. مشق و علم زمین پر ہے. عباس زمین پر آئے. سن لیا آپ نے بس روایت پڑھ کر ختم کر رہا ہوں. ایک ذاکر نے یہیں تک پڑھا تھا. ہائے ہائے ہائے. ایک ذاکر نے بس اتنا پڑھا کر رات کو سویا. خواب میں کیا دیکھتا فاطمہ زہرا آئی ہے. جنت کی شہزادی آئی ہے. آ کر کہتی ہے اے میرے لال کے ذاکر تو نے پورے مصائب نہیں پڑھے. کہتے شہزادی مجھ سے کیا خطا ہو گئی. کہا تو نے پورے مصائب نہیں پڑے. کہا اور شہید جب زمین پر گرتے تھے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتے تھے. آئے میرا لال عباس جب زمین پر آیا ہے بازو قلم تھے. ارے منہ کے بل زمین پر آیا. آواز دی اے آقا میرا آخری سلام لو. حسین نے کمر تھام لی. علائن الکسرت ظاہری. اے بھیا تیرے جانے سے کمر ٹوٹ گئی. وہ عباسا ماتم عباس. وہ عباسا لبیک یا حسین لبیک یا حسین